دیکھیں پولیس کا تو اب بھی یہی کہنا ہے کہ اس پورے جو معاملے میں یہ اکیلا ہی ملوث ہے، اور جتنا یہ شاطر ملزم ہے اس نے صرف اس وقت کیونکہ پبلک بہت زیادہ مشتعل تھی اور اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور پولیس بھی جب وہاں پہنچی تھی تو اس نے اچانک سے ایک ایسی بات بول دی جس کی وجہ سے سب لوگ رک گئے کہ اس نے کہا کہ میرے ساتھ 2 لوگ اور بھی ملوث ہیں اور ہم نے اس کو برابر چھت پہ رکھا تھا اور نازم آباد سے ان کا تعلق ہے لیکن یہ اپنی بات کو اسٹیبلش نہیں کر سکا، نہ ہی ایسی کوئی اب تک محرکات سامنے آیا۔ جس طرح کا یہ علاقہ ہے، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، گھر ہے، اگر کوئی غیر متعلقہ شخص آتا ہے تو یہ یقینی طور پر اس کا پتہ لگ سکتا ہے۔ جو پولیس تفتیش میں ابھی ایسی پیش رفت سامنے آئی ہے، جو ہوش ربا انکشافات اس نے کیے ہیں، جو ہمیں مصدقہ پولیس ذرائع نے بتائیں کہ اس نے کس طریقے سے جس وقت وہ بچہ اس کے پاس آیا، اس کا کہنا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ مانوس تھا اور اس دن اس کا کہنا ہے میرے پر شیطان سوار ہو گیا اور یہ اس کو اوپر لے کر گیا۔ اس نے پہلے اپنے کمرے کی گنڈی لگائی اور اس کے بعد اس سے جب بدفعلی کرنے کی کوشش کی تو بچہ بہت زور سے چلانے لگا اور شور مچانے لگا، تو اس نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور اتنی زور سے دبایا کہ کچھ دیر بعد اس کی آواز بند ہو گئی، تو اس سمجھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ فری ہو گیا باہر، اس نے کہا میں ایک چکر لگا کر آؤں۔ چکر لگا کر جب یہ واپس آیا تو اس نے دیکھا وہ اسی حالت میں پڑا ہوا تھا، تو اس نے پھر دوسری مرتبہ اس کے ساتھ بدفعلی کا اعتراف کیا۔ اس نے کہا اس کے بعد پھر پولیس نے پوچھا کہ جب تم یہ سب کر رہے تھے تو کیا گھر پر کوئی موجود نہیں تھا؟ اس کا کہنا ہے کہ ایک بوڑھی اس کی جو دادی تھی وہ چل نہیں سکتی، وہ ایک جگہ پر دوسری جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی طرح جو اس کی چچی تھی وہ ان کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی تو وہ اسپتال اس کو لے کر گئی ہوئی تھی۔ تو اس نے یہ جو پورا ایک یہ سین کریٹ کر کے بتایا ہے، لیکن سب سے افسوسناک معاملہ اس کے اندر یہ ہے کہ کس طریقے سے اس نے پہلی مرتبہ زندہ، دوسری مرتبہ مردہ کے ساتھ جو اس نے ایک ایسا گھنونا عمل کیا جو سب کے سر شرم سے جھک جائیں۔ پولیس کی جانب سے اسے جو ابتدائی طور پر تفتیش کا عمل ہے وہ تو جاری ہے، لیکن اب سے کچھ دیر بعد اس کو عدالت پیش کیا جائے گا، اس کا باقاعدہ ریمانڈ حاصل کیا جائے گا۔ جو اس نے کہا تھا اس کے ساتھ اور لوگ بھی موجود ہیں تو مزید اس کے اوپر بھی کام تو کیا جا رہا ہے، لیکن پولیس کا اندازہ یہی کہ اس کے اندر یہ اکیلا ہی ملوث ہے، اس کے ساتھ اور کوئی ساتھی موجود نہیں تھے۔ کیمرہ مین دکھا سکے یہاں پر اس وقت بھی بڑی تعداد میں خواتین، اس کی بچہ، اس کے والد اور یہ تمام یہاں پر موجود ہیں، اور یہ میں آپ کو تھوڑا کرائم سین دکھا سکوں کہ یہ کیمرہ مین دکھائے، یہ سامنے اس کھڑکی سے اس نے بوری کے اندر جو ایک کپڑے پہلے شاپر میں اور پھر ایک بوری میں لپیٹ کر اس نے جب پھینکا تھا تو سامنے جہاں پر آپ کو وہ بلو ٹینٹ نظر آ رہا ہے وہاں پر آ کر یہ بوری گری تھی۔ اور اس وقت اس بچے کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانیں گے پولیس کی جو تفتیش اس وقت چل رہی ہے اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ اکیلا تھا اس کے ساتھ اور 2 جو کہہ رہے ہیں وہ ملوث ہوں گے؟ آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ ملوث ہیں، وہ بھی ہے، اس کے باپ نے، اس کے چاچا نے اور اس نے مل کے پھینکا ہے۔ ان کو سر عام دیکھا ہے، اس نے پھینکا ہے نا، آواز آئی ہے، یہ دروازے کے پاس ہی تھا۔ لڑکوں نے اوپر دیکھا یہ تینوں اندر گھس گئے۔ پھر جب یہ تینوں یہاں سب پورے محلے والے اوپر گئے اور اس کی ماں آواز دے رہی ہے پھٹافٹ نیچے آ جاؤ، کہ ماں نے بولا پھٹافٹ نیچے آ جاؤ، وہ بھی سنی آواز کھائیے، وہ آن کے اتنی کس کے لگا، یہاں سے لے کے باہر تک آواز آئی ہے، فوراً کارروائی۔ ابھی تو اس سمے اس کی پوری فیملی حراست میں گرفتار ہے۔ اچھا، یہ بچے کی والدہ بھی یہاں پر آئی ہیں، ہم ان کو بھی جانیں گے۔ ابھی اس کی پوری فیملی حراست میں، یہ خود گرفتار ہے، اور ابھی آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ میرا یہی مطالبہ ہے کہ جیسے میرے بچے کے ساتھ اس نے کیا نا، تشدد کر کے وہ یہاں سے پھینکا ہے، اب اس کو آپ لوگ میرے حوالے نہیں کر رہے نا، بس 3 گھنٹے کے لیے یہاں لاؤ، جیسے میرے بچے کے ساتھ اس نے کیا ہے۔ اس نے تو بغیر بتائے مجھے لے کے گیا اور کرا، میں بتا کے کر رہی ہوں کہ یہاں پر 3 گھنٹے کے لیے لے کر آؤ، جیسے اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا نا ویسے کر کے آپ کے حوالے دیں گے، آپ اس کو پھانسی دو۔ میرے بچہ جیسے گیا اس نے بتا دیا مجھے رات کو خواب میں 3 دن تک نہیں سوئی تھی، 3 گھنٹوں میں میرے بچے نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ اب مجھے سکون نہیں، میرے قبرستان میں جب والد کا بازو بننا تھا۔ آپ رکشہ چلاتے ہیں؟ جی، میری 4 بیٹیاں 1 بیٹا تھا۔ آپ کیا رکشہ چلاتے ہیں؟ یہ دیکھو نا کرایہ کا رکھا، یہ ان کا یہاں پر پیچھے رکشہ بھی کھڑا ہوا ہے، یہ محنت کش ہے اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا تو دی جائے، لیکن اس کو یہاں پر لایا جائے تاکہ یہ اپنا اس کے اوپر غصہ نکالے۔ لیکن یہ اتنا چھوٹا جرم نہیں ہوا
کہ اس پہ صرف غصہ نکالا جائے. اس کے اوپر پروسیکیوشن تمام چیزیں جو یہاں کرائم سین سے ایویڈنس جمع کیے گئے ہیں, اس کے گھر کے اندر اسٹینز موجود ہیں, خون کے جو بلڈ سیمپلز ہیں وہ اوپر موجود ہیں, ابھی بھی وہاں پر بدبو ہے, اور پولیس کی جانب سے اس کو یہاں پر تالا لگایا گیا ہے. اس تیسری منزل سے اس معصوم کو کس طریقے سے پھینکا گیا, بہیمانہ طریقے سے اس پر تشدد بھی کیا گیا. ایک معصوم 6 سال کا بچہ جو اس وقت من و مٹی جاس ہوئے, اس کے انصاف کے لیے یہ بہت بڑی تعداد, اس کے والد, اس کی والدہ, اس کی چھوٹی بہن, اہل محلہ, عزیز و اقارب, ہر آنکھ اشبار ہے. دیکھ سکتے ہیں اب ماں اور باپ کے جذبات جس طریقے سے جس کا اظہار کر رہے ہیں. زینب کا واقعہ مجھے یاد آ گیا, اور جس طریقے سے زینب کے واقعے کے بعد ہم نے دیکھا پوری سوسائٹی, سوشل میڈیا سب ایکٹیو ہو گئے تھے, اور اس بات کا عزم کا اعادہ کیا گیا تھا کہ اب کسی بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہونے دیا جائے گا. اور اس کے ملزم کو ہم نے دیکھا, اس کے مجرم کو ہم نے دیکھا, اسے کیفر کردار تک پہنچایا. ہر وہ بچہ جو اس اذیت سے گزرا ہے, جس کے ساتھ یہ ظلم, یہ زیادتی ہوئی ہے, ان کے ملزمان کو سزا ملنی چاہیے, اور ایسی سزا ملنی چاہیے کہ وہ عبرت بنے, اور اس کے بعد کسی میں جرت نہ ہو سکے کہ وہ ان بچوں کے ساتھ اس طرح کا عمل کرنے کا سوچے بھی. یہاں پر یہ بات کہ غم و غصے کا اظہار, یہ الفاظ ناکافی ہیں. یہاں پر ہمیں ایکشن ہوتا ہوا, اسپیڈی جسٹس ہوتا ہوا دکھنا چاہیے, اور اس ملزم کو سزا ملنی چاہیے. جو بھی سزا ملے, سخت سے سخت جتنی سزا اسے دی جا سکتی ہے وہ کم ہے. ٹھیک ہے نذیر, بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ساری تفصیلات کے ساتھ. میں شاید اس کے اوپر کچھ الفاظ نہ ادا نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں اپنے غصے کو نہیں کنٹرول کر پاؤں گا, اور پھر بات کہیں اور نکل جائے گی. وی فیلڈ ایز اے سوسائٹی, وی فیلڈ ایز ہیومن بینگز. ہم انسان کہنے پہ ایک دوسرے کو شرم آنی چاہیے. انسانوں کی حرکتیں یہ نہیں ہوتی, انسان 7 سال کے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے, اور نہ ہی یہ مطلب اتنے یہ بدنما کردار ہیں ہمارے معاشرے کے کہ جہاں پہ جن کو نہ انسان کہا جا سکتا نہ جانور کہا جا سکتا ہے. یہ بدنما کردار ہیں, یہ ان کا جو کہتے ہیں نا معاشرے پر بوجھ ہے, یہ معاشرے کا ایک بدترین ناسور ہے. اور میں سب سے پہلا سوال یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا اس شخص کی کوئی فیملی نہیں تھی, کوئی رشتہ دار نہیں تھے, ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی کیا حرکات ہیں, کیا سکنات, کیونکہ ایسے لوگوں کے بہت سارے یہ اپنے آپ سمجھے نا, ان کے پرنٹس ایسے ہوتے ہیں, ان کے ایسے کچھ ریڈ فلیگز ہوتے ہیں جو نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے ملک میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے سائن, اور یہ کسی ایک شہر, کسی ایک صوبے تک نہیں ہے. ہم نے کہاں یہ واقعہ نہیں دیکھے. جب میں زینب کے واقعے کا ذکر کر رہی تھی تو آپ کو یاد ہے ایک امریکہ میں ایک سسٹم ہے جو کہ بڑے زبردست طریقے سے کام کرتا ہے, ایمبر الرٹ. وہ سسٹم جو ہے وہ ہمارے یہاں کیوں نہیں اب تک نافذ العمل؟ زینب الرٹ بنا تھا لیکن کوئی اس کے اوپر کوئی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی, کوئی عملی اقدام بنا دیے زینب الرٹ. میں والدین سے یہ دیکھیں, ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں, خدارا آپ لوگ پلیز یہ سمجھیں کہ باہر سب درندے ہیں, اور آپ اپنے بچوں کو محفوظ خود رکھنا ہے. کوئی پڑوسی, کوئی رشتہ دار, کوئی دکاندار, کوئی وین بس ڈرائیور, کوئی ہاؤس ہیلپ, کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں. لیکن سائم یہاں تو محلے والا ہے, کہیں پر رشتہ دار ہے, کہیں پر پڑوسی ہے, وہ لوگ ہیں جن پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے. یہاں پر ہمیں اپنے پورے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کے حوالے سے, ان کے معاملات کے حوالے سے بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کسی قریبی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرنا ہے, خاص طور پہ جو بچہ اتنا چھوٹا ہو, جو بتا نہ سکتا ہو کہ اس کو کیا خطرہ محسوس ہو رہا ہے.